اور آخر میں چند اسباب پیش کرتا ہوں جو ایمان کو برباد کرنے کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے بری صحبت۔ یاد رکھیں کہ مسلمان کی بری صحبت اس کے ایمان کو برباد کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی بری صحبت میں ایک کافر کی صحبت، ایک بد مذہب کی صحبت بھی شامل ہے، کیونکہ انسان جس کے ساتھ بیٹھتا ہے، جس کو سنتا ہے، جس سے انسپائر ہوتا ہے، تو اس کے نظریات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی باتیں اس کو اچھی لگنے لگتی ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ آدمی اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ ایمان کو برباد کرنے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ بربادی ایمان کا خوف ہی نہ ہونا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنی غفلت بھری زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور دنیا کی زندگی میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ کیفیت پیدا ہونا کہ اگر اس کو ایمان برباد ہونے کا خوف ہی نہیں ہے تو خدشہ ہے کہ مرتے وقت کہیں اس کا ایمان برباد نہ ہو جائے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کو ایمان ضائع ہونے کا خوف نہ ہو تو مرتے وقت اس کے ایمان کے ضائع ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں ساری زندگی اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان تو نصیب کیا ہے، کہیں یہ ایمان کی دولت ہم سے چھین نہ لی جائے، تو اس کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے اور اس کی حفاظت کی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ تیسرا سبب ہے کفریہ فعل و قول کا سرزد ہونا۔ جس طرح ایک کلمہ پڑھ کر ایک کافر شخص مسلمان ہو جاتا ہے، دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اسی طرح بعض کلمات ایسے ہیں، بعض افعال ایسے ہیں جن کے سرزد ہونے سے انسان دار اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے۔ جس طرح دار اسلام میں داخل ہونے کا ایک طریقہ ہے، اسی طرح بعض کلمات انسان کو دار اسلام سے خارج بھی کر دیتے ہیں، جن کو کفریہ کلمات کہتے ہیں۔ تو کفریہ کلمات کے بارے میں جاننا، ان کے بارے میں علم ہونا یہ فرض ہے۔ ان کے بارے میں ضرور معلومات ہونی چاہیے کہ کون سے ایسے اقوال ہیں جن کو انسان بولتا ہے تو انسان کافر ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایسے کون سے افعال ہیں جن کو کرنے سے انسان دار اسلام سے خارج ہو کر کافر بن جاتا ہے۔ تو ان کی معلومات بھی ہمیں ضرور ہونی چاہیے۔ اور چوتھا سبب ہے زبان کا فضول استعمال کرنا۔ آج کل ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ مذاق مسخری کرنا، جگت بازی کرنا، اس میں انسان فضول بولتے ہوئے گناہوں بھری گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بعض اوقات پھر انسان سے کفریات بھی نکل جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ جنت کا مذاق اڑاتا ہے، بعض اوقات وہ دوزخ کا، بعض اوقات فرشتوں کا، بعض اوقات جہنم کے عذاب کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس طرح کی مذاق کرنا ایک مسلمان کے ایمان کو برباد کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔